بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلامی، 19 ماہ رمضان کو مولا کائنات علی علیہ السلام اپنی معمول کے مطابق باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے سحری کے بعد گھر سے مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام مسجد کوفہ میں اذان دینے کے لیے چھت پر تشریف لے گئے۔ آپ نے مسجد کوفہ کی چھت پر اذان دی۔ آپ کی اذان پورے کوفہ کے لوگوں نے سنی۔ پھر آپ چھت سے اترے اور محراب مسجد میں تشریف لے جا کر نماز نافلہ جو کہ فرض جماعت سے پہلے پڑھی جاتی ہے میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے سر اٹھانا چاہتے تھے تو عین اسی وقت اچانک ابن ملجم نے تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی تلوار سے آپ کے سر مبارک پر وار کر دیا۔ آپ کا سر پیشانی تک زخمی ہو گیا۔ تو امام عالی مقام علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فزت ورب الکعبہ، خدا کے نام کے ساتھ، خدا کے لیے، رسول خدا کے دین پر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں علی فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ علی کامیاب ہو گیا۔ برادران اسلامی، جو کچھ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سب کتابیں اور تواریخ سے جو میرے سامنے ہیں اس وقت۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کے شہید کرنے میں مسجد کوفہ میں پلاننگ تو جتنی تھی، لیکن 3 شخص مسجد کوفہ میں داخل ہوئے 19 رمضان المبارک کی شب کو۔ ان میں عبد الرحمن ابن ملجم، شیب یا شیب اور تیسرا وردان۔ شیب مولا کائنات کو ضرب لگنے کے بعد اپنے گھر چلا گیا، اور جب وہ گھر گیا اس وقت تک، اس کے گھر پہنچنے تک مسجد کوفہ میں کوہرام بپا ہو چکا تھا۔ تو اس کوہرام کی آوازوں کو سن کر اس کے چچا کا بیٹا اٹھتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ شیب کو تام ملعونہ کا دیا ہوا ریشمی سینہ بند اتار رہا تھا۔ اس کے چچا کے بیٹے نے دیکھا اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، لیکن اس کی جو حالت تھی اس کو بھانپتے ہوئے اس نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا ہے۔ شیب نے چاہا کہ وہ نفی میں جواب دے، لیکن وہ گھبراہٹ کے عالم میں اقرار کر بیٹھا کہ میں نے علی کو شہید کیا ہے۔ وہ اس کے چچا کا بیٹا محب علی نے جب یہ سنا تو اس نے مولا علی کو قتل کیا ہے، تو اس نے فوراً تلوار سے حملہ کیا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ ابن ملجم جو دوسری جانب مسجد سے نکل کر مولا علی علیہ السلام کو وار لگانے کے بعد دوڑا۔ قبیلہ حمدان کے ایک شخص ابو ذر نے اس کا پیچھا کیا
اور اس نے اس پر قابو پا لیا اور اسے زمین پر لٹا دیا اور اس کی تلوار کو قبضے میں کر لیا۔ وہ اسے اسیر کر کے امیر کائنات کے پاس لے آیا۔ تیسرا قاتل جو وردان فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی قتل ہو گیا۔ امیر انسانیت نے ابن ملجم کے بارے میں فرمایا، اگر میں اس وار سے سفر آخرت پر روانہ ہو جاؤں تو اسے قصاص کے طور پر قتل کر دینا، اور اگر میں بچ گیا تو میں اپنی مرضی کے مطابق اس سے سلوک کروں گا۔ برادران اسلامی، دوسری روایت میں منقول ہے کہ مولا کائنات علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس وار سے میں بقا کی طرف رخت سفر باندھ گیا تو اسے پیغمبروں کے قاتلوں کی طرح سزا دینا، اور پیغمبر کے قاتلوں کی سزا قتل اور جلانا ہے۔ برادران اسلامی، مولا کائنات علی علیہ السلام کے ضرب لگنے سے پیکر امام علیہ السلام خون سے رنگین ہو گیا۔ ایک سفید چادر ڈال کر آپ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ امیر المومنین کی شہادت باسعادت کی خبر پورے کوفہ کو جنگل کی آگ کی طرح اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ سوگوار چوک در چوک خانہ علی کی طرف دوڑ پڑے، روتے ہوئے چیخے مارتے ہوئے۔ مسلمانان عالم اور حبداران علی مسجد کوفہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ قیامت کا منظر، اللہ اکبر! مولا کائنات خون آلودہ ہو چکے تھے، ہر محب علی کا کلیجہ زخمی ہو چکا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے سوگواروں اور نوحہ خانوں میں۔ اس نے آسمان و زمین کے درمیان بلند آواز سے فریاد کی، خدا کی قسم ہدایت کے ستون گر گئے اور تقوی و پرہیزگاری کی عظیم علامتیں تاریک ہو گئیں۔ ایمان و ایقان کی محکم رسی ٹوٹ گئی اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے علی مرتضیٰ شہید ہو گئے۔ آپ کو ایک شکی القلب ترین انسان نے قتل کیا، جو اس ہوئے زمین کا شکی ترین انسان تھا۔ برادران اسلامی، مولا کائنات علی علیہ السلام کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ مولا کائنات علی علیہ السلام کے فرزندان جب امیر کائنات زخمی حالت میں صاحب فراش ہوئے تو آپ کے تمام فرزند ایک ایک کر کے آپ کے پاس آئے۔ وہ اپنے والد بزرگوار کے قدموں میں گر پڑے۔ انہوں نے آپ کے پاؤں اور ہاتھوں کے بوسے لیے عرض کیا، اے بابا جان، ہم آپ کو کس حالت میں دیکھ رہے ہیں؟ کاش ہماری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا زندہ ہوتی اور ہمیں تسلی دیتی۔ کاش ہم مدینہ میں اپنے جد بزرگوار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پڑوس میں ہوتے اور اپنے دل کے درد حضرت کے سامنے کھولتے۔ ہائے ہماری غریبی، ہائے ہماری یتیمی! آہ بکا اور گریا اس قدر جانسوس تھا کہ جو بھی سنتا بے ساختہ گریا کرنے لگتا۔ امیر المومنین ایک ایک سوگوار کو اپنی آغوش پدری میں لیتے ہوئے پیار کرتے، بوسے لیتے اور حوصلہ و صبر کی تلقین کرتے۔ نیز فرماتے کہ میں جلد ہی تمہارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمہاری ماں فاطمہ زہرا کے پاس جاتا ہوں۔ برادران اسلامی، یہ واقعات
بہت طویل ہیں۔ مولا کائنات علی علیہ السلام نے کیا نصیحت کی، مولا کائنات علی علیہ السلام کہاں اور کیسے دفن ہوئے، آپ کا نماز جنازہ، اور اس وقت کوفہ کے لوگوں کی حالت زار، یہ تمام واقعات آپ کو انشاءاللہ العزیز کل کی ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ برادران اسلامی، انتہائی دردمندانہ سوچ کے تحت تمام عالم اسلام سے بلا تفریق مذہب و ملت اور بغیر کسی فرقہ پرستی کے، بغیر کسی جانبداری کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات علی علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ تھوڑا سا پیچھے چلیے، میری صرف ایک بات کا جواب دیا جائے، باقی تمام بحثوں کو چھوڑ دیں، فرقوں کو چھوڑ دیں، درد دل کے ساتھ سچے عاشق رسول مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں جو پہلی قبر بنی ہے وہ 2.25 برس کے بعد بنی، جبکہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اکرم کے انتقال کے 75 یا 90 دن یا 95 دن بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا تو وہ جگہ خالی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر کے پہلو میں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ بیٹی، اور وہ بیٹی کہ جس بیٹی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر اپنی چادر کالی کملی بچھا کر استقبال کیا کرتے، اپنی جگہ بٹھاتے اور فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، الفاطمہ تو سیدۃ النساء عالمین، جو سیدۃ النساء عالمین ہے، جو تطہیر کی چادر کی مالک ہے، جو جوانان جنت کی مادر سرداروں کی مادر گرامی ہیں، جو فخر انبیاء، جو طہارت کی ملکہ، اس بیٹی کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ باپ کے پہلو میں دفن ہونے کا۔ وہ کون سے حالات تھے جن کے نتیجہ میں قبر فاطمہ قبر رسول سے الگ بنی؟ انتہائی دردمندانہ، بلا کسی تنقید کے، بلا کسی مخالفت کے، بلا کسی بغض کے، حسد کے، انتہائی دردمندانہ اپیل ہے اس سوال کا جواب تلاش کیا جائے۔ اگر حالات غیر معمولی نہیں تھے تو وہ بیٹی جو باپ پر روتے روتے گزر گئی تو اس کی قبر باپ کے پہلو میں کیوں نہ بن سکی؟ قبر فاطمہ پر سایہ تک نہیں۔ افسوس، افسوس، صد افسوس کہ شاہی محلات تو روشن ہیں مگر قبر زہرا پر تاریکی ہے۔ تاریخ میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام 2 مقامات پر چیخ چیخ کر روئے۔ ایک رسول خدا کو میت کو غسل و کفن دے کر نماز پڑھ کے جب مولا نے قبر میں اتارا تو چیخ چیخ کر دھاڑے مار کر روئے، اور دوسرے مقام پر جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو غسل دیا تو اس بار بھی چیخیں مار مار کر روتے رہے۔ اور آج سن 40 ہجری رمضان المبارک کا ماہ مقدس، امیر المومنین، امام المتقین
اخی رسول حسنین کا بابا، فاطمہ کا شوہر، مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین، مولود کعبہ خون میں لت پت ہے۔ مسلمانوں، سوال تو یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا کی اس دنیا سے سفر آخرت کو دیکھیں، اس دنیا سے رخصت ہونے کو دیکھیں، مولا کائنات کی شہادت کو سامنے رکھیں، حسن مجتبیٰ کے جنازے پر برسائے جانے والے تیروں کو سامنے رکھیں، اور زہر سے ٹکڑے ہو کر ٹکڑے ٹکڑے پارا پارا ہو کر نکلنے والے جگر کو دیکھیں، اور امام حسین علیہ السلام کو خانوادہ کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ، یہاں تک کہ 6 مہینے کے علی اصغر اور 4 سالہ بچی کے ساتھ دیکھیں۔ یہ اہل بیت رسول کے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیوں کر ہوا؟ اور یہ کس نے کیا؟ یہودیوں سے، نصرانیوں سے، مشرکوں سے، کافروں سے۔ یہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پر مظالم توڑے گئے ہوتے تو ہم آج کبھی نہ روتے۔ اور یقین کرے اس سے بڑا افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب آج مسلمان اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود عشق کا دم بھرتے ہیں، عشق رسول کا دم بھرتے ہیں، اور ساتھ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے۔ تو برادران اسلامی، ایک بار اپنے مرنے سے پہلے ان باتوں پر غور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام مسلمانوں کی تمام جسمانی، زبانی، کلامی، روحانی کوششوں، کاوشوں، عبادتوں، نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے۔